میں اعمال بتا رہا ہوں یہ جدائی کے لیے ہوں گے. اس کے لیے مجھے کافی میسج آ رہے تھے. بہت لوگ تنگ ہوتے ہیں کسی انسان کی شر سے، یا دو انسان یا زیادہ انسان مل کے آپ کی زندگی برباد کر رہے ہیں، سازشیں کرتے ہیں. تو پھر انسان کی بعض اوقات مجبوری بن جاتی ہے کہ وہ دو انسانوں کو کسی طرح جدا کرے. یہ پہلا جو آپ کو نقش نظر آ رہا ہے یہ بڑا زبردست قسم کا ہوتا ہے جدائی کا. اس میں سب سے پہلے ایک انسان کا کسی کے بھی ادھر یا ادھر لکھ سکتے ہیں. ایک انسان کا نام میل ابن فیمیل ابن تھے، اس کی ماں کا نام یہاں پہ اللہ بوت. دوسرے انسان کا نام میل ابن فیمیل ابن تھے اور اس کی ماں کا نام. یہاں ایک بات بتا دوں، بعض لوگ منگنی توڑنا چاہ رہے ہوتے ہیں اپنی، وہ بھی کر سکتے ہیں. وہ بھی نام جدھر مرضی لکھیں گے. دونوں میں یہ جدائی کے لیے کیا جاتا ہے. اس نقش کو کہا جاتا ہے چال نگیش کی بھی، کہ اسے اگر کہیں ویرانے میں یا جنگل میں کسی ایسی جگہ باندھ دیا جائے یا رکھ دیا جائے جہاں بے ادبی نہ ہو، کسی کی نظر نہ پڑے، تو دو انسان جدا ہو جاتے ہیں. دو انسان اکٹھے رہ ہی نہیں سکتے. دو انسانوں میں تفرقہ ہو جاتا ہے. ایسا عمل ہے جہاں پہ دو انسانوں میں ایسا اتفاق ہو کہ لوگ کہتے ہو یہ جدا نہیں ہو سکتے، ان میں بھی جدائی ہو کے رہتی ہے. ناجائز مقصد کے لیے پھر دوبارہ گزارشت نہیں کرتے عملیات. یہ والا جو نقش آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس انسان کی جدائی کروانا چاہتے ہیں، دو انسانوں کو جدا آپس میں کرنا چاہتے ہیں، سپریشن چاہتے ہیں، تو ان میں سے کسی ایک کے گھر یہ یا تو دفن کر دیا جاتا ہے اسے ایک کے گھر، یا پھر اسے وہاں پہنچا دیا جاتا ہے، کسی طرح چھپا دیا جاتا ہے اس کے گھر میں کسی ایک کے. ان دونوں میں سے ایک طرف یہاں نام لکھا جائے گا، یہاں پہ ماں کا نام اللہ بوز، دوسرے کا میل ابن فیمیل ابن تھے اس کی ماں کا. اس طرح نام لکھے جاتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ جیسے ہی انسان جس انسان کے لیے یہ کرتا ہے، وہ انسان ایک دوسرے کو دیکھ کے انہیں جیسے آگ بگولا انسان ہو جاتا ہے. انسان جھگڑنے کی کوشش کرتا ہے، بہانے ڈھونڈتا ہے جھگڑنے کیسے معاملات ہوتے ہیں. یہاں پہ بھی دوبارہ بتا دوں، یہاں پہ غلطی سے فلاں بنت فلاں ایک خانے میں لکھا گیا، یہاں پہ فلاں میل ابن فیمیل ابن تھے، پھر اس کی ماں کا نام یہاں لکھا جائے گا. اسی میں سارے نام نہیں لکھنے. خاص عمل ہے، ایک دفعہ ضرور آزمانا اس کو بھی. اور یہ خانے خالی چھوڑنے ہیں، یہ خالی خانے ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ یہاں پہ بھی کچھ لکھنا ہے. یہ قبرستان میں پھینکا جانے والا عمل ہے. یہاں پہ کہ ایک انسان کا نام میل ابن فیمیل ابن تھے، اس کی ماں کا نام اللہ بوس، دوسرے انسان کا نام میل ابن فیمیل ابن تھے، اس کی ماں کا نام. اس طرح نام لکھ دیے جاتے ہیں اور اسے قبرستان میں کسی طرح رکھ دیا جاتا ہے. جا کے درخت سے بھی وہاں باندھ سکتے ہیں، کسی قبر کے پاس رکھ سکتے ہیں. کہا جاتا ہے جدائی کے لیے، سپریشن کے لیے طاقتور عمل ہے. دو انسانوں کو جدا کرنے کے لیے یہ ایسا عمل ہے کہ اس کو کرنے کے بعد دو انسان اگر پاس بیٹھیں، کٹھے بیٹھیں، تو انہیں ایک دوسرے سے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے یہ میرا دشمن ہے. یعنی جہاں محبت تھی، دوستی تھی، وہاں پہ وہ ایک دوسرے کو دشمن محسوس کرتے ہیں. اس کے بارے میں خود بخود ایسے خیال آتے ہیں کہ اسے لگتا ہے کہ نہیں، یہ میرا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، یہ میرا خیر خواہ نہیں ہے. انسان کے ذہن کو یہ بدل کے رکھ دینے والا ہے. لیکن دوبارہ گزارش ہے، جتنے عملیات بتائی جا رہی ہیں ناجائز مقصد کے لیے کریں گے تو ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں ملنے والا. سوچ سمجھ کے کریں. یہ مٹی میں دفن کیا جانے والا نقش ہے. کہا جاتا ہے یہاں پہ نام بھی لکھے جاتے ہیں. ایک انسان کا نام میل ابن فیمیل ابن تھے، اس کی ماں کا نام اللہ بوس، دوسرے کا نام میل ابن فیمیل ابن تھے، اس کی ماں کا نام. اس میں ایک چیز میں اور بتا دوں، زیادہ انسانوں میں بغض جاتے ہیں. تو اگر فرض کریں ایک یہ انسان ہے، آپ چاہتے ہیں یہاں دو انسانوں کا نام لکھ دیں گے، نام میل ابن فیمیل ابن تھے، اس کی ماں کا نام، پھر دوبارہ اللہ بوس، نام میل ابن فیمیل ابن تھے، اس کی ماں کا نام، پھر دوبارہ اللہ بوس، اس طرح لکھتے ہوئے جانا. اور پھر بڑا تعویذ بنا لے، خانت یعنی بڑا ہو جائے، نام سارے آ جائے، چاہے ادھر لکھ دیں چاہے ادھر لکھ دیں. اگر چاہتے ہیں کہ اس اکیلے کو سارے چھوڑ دیں تو ادھر لکھے جائیں گے باقی کے نام. اگر چاہتے ہیں کہ یہ دو بندے ہیں، ان کو یہ انسان چھوڑ دے تو ایک ادھر لکھ دیا جائے گا، دو ادھر نام لکھ دیے جائیں گے، اور ساتھ ماں کے نام لکھ دیے جائیں گے. جیسے اس کو کیا جاتا ہے
کہا جاتا ہے کہ یہ تعویذ ایسا اثر کرتا ہے کہ چاہے 100 انسان ہو، زیادہ انسان ہے، وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے بھی تو انہیں نفرت محسوس ہوگی، کوفت محسوس ہوگی، وہ ایک دوسرے کے ایسے دشمن ہوں گے کہ جیسے ایک دوسرے کو کبھی وہ جانتے ہی نہیں تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ان پر جیسے شروع سے بیر ہو، وہ ایسے ایک دوسرے کے ہو جاتے۔ خاص عمل ہے، اس کو بھی ایک دفعہ ضرور آزمانا ہے۔ باقی اس عمل کو کریں گے وہ لوگ ضرور کریں جن کے زیادہ دشمن ہوں، جو دشمنوں کی وجہ سے بے پناہ تنگ آ چکے ہوں، لیکن دشمن اس سے پاورفل ہوں، اور وہ ایسا انسان ہو جو کہ بالکل اکیلا ہو، اس کے پاس کوئی اللہ کے سوا طاقت نہ ہو، اور وہ اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتا ہو۔ ایسی صورت میں یہ عمل کر سکتے ہیں جو اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتے ہیں اور جو واقعی ہی میں اس کے ضرورت مند ہیں۔ باقی چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، گھنٹی کے نشان پہ ضرور دبا دیں، اور وظیفہ بک چینل پہ لازماً جائیں، وہاں پہ بھی بڑے خاص توضیحات، وظائف عملیات جو ہم موجود ہیں معذرت مسلم وظیفہ پہ، اس پہ بھی ضرور جائیں، وہاں پہ چال والے توضیحات بھی آپ کو مل جائیں گے۔ اور یہ بھی آپ سے گزارش ہے، جمعرات کی دعا میں اپنا نام شامل کرانے کے لیے کمنٹس میں نام لازماً چھوڑ دیں۔ دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں، صرف اور صرف نام چھوڑنا ہوتا ہے۔ اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک حاجات پوری کرتے آمین۔